أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے معاشرہ میں مدارس دینیہ کا کردار۔ میرے محترم دوستو، مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ مدرسہ در حقیقت اصحاب صفا کا وہ چبوترا ہے جہاں نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تعلیم و تربیت کی۔ مدرسہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کا وہ راستہ ہے جہاں سے صحابہ فیضیاب ہوئے۔ مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں بلکہ استاد اور شاگرد کے دینی تعلق کا نام ہے، گویا احکام خداوندی سیکھنے کا سلیقہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہی وہ مدرسہ ہے جس نے ہمیں قرآن سکھایا، نماز کا طریقہ بتایا، حج کا سلیقہ سکھایا، والدین کا ادب سکھایا اور بڑوں کا ادب بتلایا، یہاں تک کہ معاشرہ میں رہنا سکھایا۔ میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے، اس نے ہمیں علماء دیے، صلحاء دیے، فقہاء دیے، حکماء دیے، فضلاء دیے، طلباء دیے، اتقیاء دیے۔ میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے، یہ فتنوں کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ اگر فتنہ دہریت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ قادیانیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ لادینیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ یہودیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ سوشلزم کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ کمیونزم کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ پرویزیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ میراتھن ریس کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء ہند ہو یا جمعیت علماء اسلام، عالی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو یا ختم نبوت موومنٹ، شبان ختم نبوت ہو یا اہل سنت والجماعت، ان مذہبی سیاسی تنظیموں کی آبیاری بھی انہی مدارس نے کی۔ میرے محترم جج صاحبان، تعرف الاشیاء بازدادہا، میرے محترم دوستو، تمہارے کیمبرج اور آکسفورڈ نے ہمیں کیا دیا؟ نہ تو تم نے نالج اور کلچر کا لیا، راستے بد تہذیبی کے ہموار کیے، نہ تو تم نے نالج اور کلچر کا لیا، راستے بد دیانتی کے ہموار کیے، نہ تو تم نے نالج اور کلچر کا لیا، راستے بد معاشی کے ہموار کیے، نہ تو تم نے نالج اور کلچر کا لیا، راستے کرپشن کے ہموار کیے، نہ تو تم نے نالج اور کلچر کا لیا، راستے رشوت کے ہموار کیے، نہ تو تم نے نالج اور کلچر کا لیا، راستے ڈکٹیٹرشپ کے ہموار کیے، نہ تو تم نے نالج اور کلچر کا لیا، راستے اپنی وزارت کے ہموار کیے، نہ تو تم نے نالج اور کلچر کا لیا، راستے اپنی صدارت کے ہموار کیے، نام تو تم نے نالج اور کلچر کا لیا، راستے مادر پیدر آزادی کے ہموار کیے، نام تو تم نے نالج اور کلچر کا لیا، راستے ہندوانہ رسم و رواج کے کیے، نام تو تم نے نالج اور کلچر کا لیا، راستے مغربی تہذیب کے ہموار کیے، جبکہ ان مدارس نے اسلامی تہذیب کو رواج دیا۔ میرے معزز پاکستانی قوم، تم نے ہمارے مدارس کو کیا دیا؟ تم نے ہمیں زکوٰۃ اور صدقہ دیے، لیکن تم نے مطالبہ کیا کیا؟ ہمیں فتویٰ چاہیے، ہم نے مفتی تقی عثمانی کو پیش کیا، ہمیں دانشور چاہیے، ہم نے مولانا زاہد الراشدی کو پیش کیا، ہمیں مناظر چاہیے، ہم نے امین کاڑوی کو پیش کیا، ہمیں صوفی چاہیے، ہم نے صوفی سرور کو پیش کیا، ہمیں امیر عظیمہ چاہیے، ہم نے مولانا حق نواز جنگی کو پیش کیا، ہمیں مجاہد ختم نبوت چاہیے، ہم نے غلام غوث ہزاروی کو پیش کیا، ہم نے غلام غوث ہزاروی کو پیش کیا، ہمیں وزیر اعلیٰ چاہیے، ہم نے مفتی محمود کو پیش کیا، ہمیں مجذوب چاہیے، ہم نے مفتی حسن کو پیش کیا، ہمیں سیاسی قائد چاہیے، ہم نے قائدہ جمعیت مولانا فضل الرحمان کو پیش کیا۔ اب آپ خود سوچئے کہ تم نے ہمیں کیا دیا، ہم نے تمہیں کیا دیا؟ تم نے ہمیں زکوٰۃ اور صدقہ دیے، ہم نے تمہیں ہیرے جواہرات دیے، اور صاف ظاہر ہے یہ ہے ہمارے مدارس کا کردار۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کو تاریخی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی صدی ہجری سے 12 صدی ہجری تک ایجوکیشن سسٹم ایک تھا۔ میرے محترم دوستو، اس دور کے گولڈ سینا، فارابی، رازی، ابن الحسن، یہ وہ شخصیات ہیں جو مدارس کی بھی خوشہ چین تھیں۔ میرے محترم دوستو، میری تقریر کا خلاصہ چند لفظوں میں سماعت فرمائیں۔ ان کا دامن کرپشن سے پاک، ان کی سوچ نبی کی حرمت پر قربان، ان کی فکر صحابہ کی عظمت پر نچھاور، ان کی زندگی کھلی ہوئی کتاب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔